صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 2 محرم الحرام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور قافلہ حسینی کی کربلا میں تشریف آوری، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ ظالموں اور شریروں سے نجات کے وظائف۔ 2 وظائف خاص طور پر میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے ظالم اور شریروں کے شر سے حفاظت کے لیے حضرت مخدوم سید جلال الدین جہاں گشت بخاری علیہ رحمہ آپ کے معمولات میں سے ہے کہ 75 مرتبہ یا مذلو بندہ مومن پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر سجدے میں سر رکھ کر اس ظالم یا شریر کا نام لے کر اس کے شر سے امان کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور پھر سر اٹھا کر اس طرح دعا کرے۔ یہ اس کے لیے جو جان کا، عزت آبرو کا دشمن بن چکا ہے اور کسی بھی حوالے سے وہ اب ٹلنے والا نہیں ہے اور نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے، تو پھر سجدے میں سر رکھے گا، اللہ سے دعا کرے گا، پھر سر اٹھا کر یہ دعا مانگنی ہے: الہی توسلت بدعاء ذی النون علیہ السلام، الہی توسلت بدعاء ذی النون علیہ السلام وقلت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وقلت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان تکفینی عن شر الظالمین، ان تکفینی عن شر الظالمین وشر الحاسدین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ، میں سیدنا یونس علیہ السلام جو مچھلی والے نبی علیہ السلام ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی گناہ کرنے والوں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اپنی طرف نسبت اب کرنی ہے اس کی، اور یہ کہ ظالموں کے شر، حاسدوں کے حسد سے تو ہی مجھے کفایت فرمانے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، اور سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ دوسرا نماز مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورۃ القریش لإلاف قریش 30ویں پارے میں ہے، اور ہر مرتبہ سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو جو جان، عزت، آبرو کا دشمن بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2 وظائف ہیں، لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن کسی بھی ایسے مقصد کے لیے کہ ناجائز مقصد کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، جہاں واقعتاً پتہ ہے کہ یہ جان کا، عزت کا، آبرو کا دشمن بن چکا ہے اور بارہا منع کرنے کے باوجود بھی یہ منع نہیں ہو رہا، اور خصوصاً اگر دیکھا جائے تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسلمان اس کو خاص طور پر پڑھیں، یا ہم ان مسلمانوں کے لیے پڑھیں کہ جن پر کفار یہود و ہنود کی شکل میں مسلط ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کے دشمن بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، کسی کو بھی کسی پر بھی رحم نہیں کرتے، نوجوانوں کو، ہر ایک کو شہید کرتے ہیں۔ ہماری مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت دری کرتے ہیں، وہ کشمیر میں، وہ فلسطین میں، وہ برما میں، وہ دیگر ممالک میں، ان کے لیے خاص طور پر پڑھا جائے، معمول بنا لیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہتری فرمائے گا، ظالموں سے، شریروں سے نجات عطا فرمائے گا، اور ان کے صدقے سے جب ایک بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی، اپنے مسلمان بہن کے لیے غائبانہ دعا مانگتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا بھی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی بدلے میں اس بندہ مومن کے لیے بھی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو بس ان کے لیے خاص طور پر کیجیے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
بڑی عظیم ہستی ہیں، صحابیت کا بلند مقام بھی آپ نے پایا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تمام وہ آیات بینات جن میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ساتھ آپ بھی ان کے مصداق ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بھی مصداق ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے بھی مصداق ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس کے بھی آپ مصداق ہیں، أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ اس کے بھی آپ مصداق ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر کیا جائے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ نے دکھایا اسلام کی صورت میں، سیدھے راستے پر چلا اور اس پر ثابت قدم رکھ، تو وہ سیدھے راستے والی ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان میں بھی آپ شامل ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم میں بھی آپ شامل ہیں، یعنی پھر ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، آپ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں بھی شامل ہیں۔ پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے قرآن مجید فرقان حمید اور متقی لوگوں کے لیے، تو متقی لوگوں میں بھی آپ شامل ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں بھی آپ شامل ہیں۔ سب صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، تو غیب پر ایمان لانے والوں کی اولین صف میں آپ شامل ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرنے والوں میں شامل ہیں، اور ایسی نماز قائم کی کہ روز عاشور 10 محرم الحرام سجدے میں ہی، نماز میں ہی اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جام شہادت کا مقام پایا، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے ہوئے سجدے میں ہیں۔ نماز کا سب سے اہم فریضہ اور وہ رکن کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے سجدہ، اسی میں آپ کو شہادت عطا ہوئی، ایسی نماز قائم فرمانے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا پیکر ہیں، اللہ کے راستے میں ایسا خرچ فرمانے والے ہیں کہ بعض اوقات سب کچھ ہی اللہ کے راستے میں آپ خرچ فرما دیا کرتے، جو مستحقین ہوتے، جو سائل ہوتے، جو مانگنے والے ہوتے، جو ضرورت مند ہوتے، جو محتاج ہوتے، انہیں آپ عطا فرما دیا کرتے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کا پیکر ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے نانا جان ہیں، ان پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، آخری کتاب، اس پر آپ سے بڑھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر کون ایمان لانے والا ہو سکتا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایقان رکھنے والی ہستی بھی آپ ہیں۔ اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون بھی آپ ہیں، یعنی یہ شانیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہیں، یہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی ہیں، تو آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی شامل ہیں، آپ اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں بھی شامل ہیں۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں ہیں جن کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہیں۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں آپ کیسے شامل ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یہی تو وہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں، یہ ان انعام یافتہ لوگوں میں ہیں جن میں سے نبیین بھی ہیں، جن میں سے صدیقین بھی ہیں، جن میں سے شہداء بھی ہیں، جن میں سے صالحین بھی ہیں۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کی ہے، تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان نے کی ہے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے کی ہے، تبھی یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر سب سے پہلے آیا۔ فرمایا یہی انعام یافتہ ہیں، اور ان انعام یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلے ہیں نبیین، انبیاء کرام علیہم السلام، جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے عالم ارواح میں ہی سر تسلیم خم کر دیا تھا، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ لیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، تو یہاں پہ قالوا أَقْرَرْنَا انبیاء کرام علیہ السلام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے والوں میں شامل ہیں، اور شب معراج
نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر اتباع کی، خطبات دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے الفاظ بھی ادا کیے۔ پھر ان کے بعد صدیقین ہیں، اور صدیقین میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان شامل ہیں، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان شامل ہیں۔ اگرچہ صدیقین کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور دیگر تمام صحابہ کرام ہیں، دیگر تمام اہل بیت کرام ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ بھی صدیقین کے سرداروں میں شامل ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی اولاد پاک میں سے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی بھی اولاد پاک میں سے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی اولاد پاک میں سے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی صدیقین میں شامل ہیں۔ پھر شہداء کا ذکر ہوتا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان نے شہادت کا مقام پایا، وہ بھی شہداء میں شامل۔ اہل بیت کرام میں سے اکثر نے شہادت کا بلند مقام پایا، وہ بھی شہداء میں شامل، اور خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہیں، آپ بھی اس آیت مبارکہ کا مصداق ہیں۔ تو یہ شانیں کن کی ہیں؟ یہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شانیں ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں ہیں، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شانیں ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ہو رہا ہے، مختلف مقامات پر ہو رہا ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ صدیقین میں بھی شامل، شہداء میں بھی شامل، اور صالحین میں بھی شامل، صالحین کے بھی سردار ہیں، شہداء کے بھی سردار ہیں۔ کیسی عظمتیں ہیں، کیسی رفعتیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہی تو وہ ہستیاں ہیں، یہی تو وہ عظیم لوگ ہیں جن کی رفاقت بھی بڑی خوبصورت ہے، بڑی پاکیزہ ہے، بڑی بھلائی والی ہے، بڑی عمدہ ہے۔ تو یوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو صحابیت کا بلند مقام بھی عطا فرمایا، اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کا شرف بھی عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبت ہیں، نواسے ہیں، حتیٰ کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ دونوں شہزادوں کو اپنے شہزادے فرمایا، اپنے بیٹے فرمایا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیسی عظمتیں، کیسی شانیں۔ اور یہ دونوں شہزادے وہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارکہ پر کم سنی کی عمر ہے، کم سن ہے، 4-5 سال، 3-4-5 سال کی عمر مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں فرض نماز کی امامت فرما رہے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارکہ پر، مبارک کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے ہیں۔ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کم سن ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین یہ نواسے، یہ شہزادے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ رہے ہیں، اور اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ موقوف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے، انگلیوں سے، ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے پائے مبارکہ پر لاتے ہیں، پھر اوپر لاتے لاتے سینہ مبارکہ سے لگا لیتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیشانی مبارکہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے ہیں، رخسار مبارکہ پر بوسہ دیتے ہیں، لب مبارکہ پر بوسہ دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہما ان کو بوسوں سے نوازا ہے، آغوش مبارکہ میں لیا ہے، اپنے سینہ اقدس سے لپٹایا ہے۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آج ہر ایک اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، محبت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، بڑی محبت کی جاتی ہے، ہر انداز سے محبت کی جاتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسی محبت ہوگی، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی یہ شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارکہ کو چوستے ہیں، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کی زبان مبارکہ کو چوستے ہیں۔ کیسا فیضان ہوگا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کو عطا فرمایا ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اتنی قربت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اتنی معیت، اتنی رفاقت، اتنی محبت ان شہزادوں کو حاصل رہی
سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی انہی دو شہزادوں میں سے، حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما میں سے ایک ہیں۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب یزید پلید تخت نشین ہوتا ہے رجب 60 ہجری میں، تو اپنا پیغام مدینہ طیبہ کے گورنر ولید بن عتبہ تک پہنچاتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ جو چند افراد ہیں جو بہت ہی عالی مرتبت ہیں، یزید کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ سب سے پہلے ان سے بیعت لو اور زبردستی بیعت لو، اگر یہ بیعت نہ کریں تو پھر ان کا سر قلم کر دو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے، آپ مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نانا جان، ان کے روضہ مبارکہ، ان کے مزار مبارکہ قبر اطہر کے پاس وہاں پر موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین اعظام علیہم رضوان، مدینہ طیبہ کے باشندگان جو ہیں ان کا مجمع موجود ہے۔ آپ تک پیغام پہنچتا ہے، شام کا وقت ہے، آپ ولید بن عتبہ کے پاس، گورنر مدینہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ نرم رویہ اختیار کرتا ہے اور آپ تک پیغام پہنچاتا ہے کہ یزید کا یہ پیغام ہے، بڑی نرمی کے ساتھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو یزید کی بالکل بیعت نہیں کروں گا، اور وہاں سے تشریف لے آتے ہیں۔ وہاں پہ غالباً مروان بن حکم یہ بیٹھا ہوتا ہے، یا عبد الملک بن مروان یہ غالباً وہاں ہوتا ہے، اور یہ ولید بن عتبہ سے کہتا ہے کہ تم نے سختی کیوں نہیں کی، تم ان سے سختی سے بیعت لیتے۔ تو ولید بن عتبہ کہتا ہے کہ میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، میں ان کے ساتھ یہ سختی کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ واپس تشریف لاتے ہیں، اپنے رفقاء کے سے فرماتے ہیں، اپنے خدام سے تیاری کا فرماتے ہیں، اپنے خانوادے سے تیاری کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خانوادے کی الوداعی حاضری ہوتی ہے، اور وہ کیسا عالم ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حج اور عمرے سے محروم ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے، خصوصاً ہمارے ایشیا اور پاکستان کے مسلمان۔ تو عجیب عالم ہے، عجیب کیفیت ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ جو مدینہ طیبہ میں جن کی ولادت باسعادت ہوئی، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہوتے ہوں گے۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا وقت گزارا، اس پاکیزہ شہر مبارکہ میں اپنی زندگی کے ابتدائی ایام گزارے، پوری زندگی گزاری، اور پھر آج وہ مدینہ طیبہ، وہ نانا جان کا شہر، اور وہ آپ کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت البقیع میں جن کا مزار مبارکہ ہے، ان سے بھی رخصت ہو رہے ہیں۔ اپنے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کیسا وہ عالم ہوگا، کیسی وہ کیفیت ہوگی۔ بہرحال 28 رجب المرجب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کو خیر آباد کہتے ہیں۔ مدینہ صرف اس وجہ سے کہ یزید پلید جو ہے مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال نہ کرے، میری وجہ سے یہاں پر یہ خون ریزی نہ کرے اور ناحق خون نہ بہایا جائے مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کا، اہل بیت کرام علیہم رضوان کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، تابعین اعظام علیہم رضوان کا۔ کتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدسہ سے محبت ہے، اور کتنی صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت ہے کہ مدینہ طیبہ کی جدائی گوارہ کر لی ہے، لیکن مدینہ طیبہ کی بے حرمتی گوارہ نہیں کی۔ یہ شان ہے، یہ آپ کی عظمت رفعت ہے، مقام و مرتبہ۔ پھر مکہ المکرمہ کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ 3 شعبان المعظم 60 ہجری مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پر
یہ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام، یہ 4 مہینے وہاں پر گزارتے ہیں۔ ذی الحجۃ الحرام 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یزید کے لوگ جو ہیں بھیس بدل کر وہ بھی مکۃ المکرمہ بیت اللہ کی طرف اور وہاں موجود ہیں، آ رہے ہیں اور موجود ہیں، اور پلاننگ یہ ہے، منصوبہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مکۃ المکرمہ میں سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، یعنی کعبۃ اللہ کی، مکۃ المکرمہ کی حرمت بھی پامال کر دی جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یزید پلید کے ان ارادوں کو بھانپ لیتے ہیں، اور جس دن پوری دنیا سے مسلمان، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام علیہم رضوان، یہ ہستیاں حج کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، اس سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کو حج اور یوم عرفہ ہے، حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، اور 8 ذی الحج کو مکۃ المکرمہ کو بھی خیر آباد کہتے ہیں، الوداع کہتے ہیں، اور کوفہ کی جانب چل پڑتے ہیں۔ اور چونکہ آپ کے سفیر، آپ کے ایمبیسیڈر، آپ کے نائب سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہم السلام، ان کو آپ نے بھیج دیا تھا پہلے ہی کوفہ اپنا نمائندہ بنا کر، اور انہوں نے خطوط بھی لکھ دیے تھے، اور ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت ان کے ہاتھ پر کر لی تھی، ہزاروں کوفیوں نے، 18,000 25,000 کا ذکر بھی ملتا ہے، تاکہ 30 کا بھی ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ تشریف لے آئیے۔ تو آپ تک وہ خطوط پہنچ چکے تھے، وہ خط پہنچ چکا تھا، آپ اس لیے مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین اعظام، تمام جو مسلمان ہیں، خصوصاً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیے، آپ جانتے ہیں کہ کوفی جو ہیں یہ بے وفا ہیں، آپ کے والد گرامی کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، انہیں کوفہ میں شہید کر دیا گیا، آپ کے بھائی جو ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور ان کی بھی شہادت کا معاملہ پیش آیا، تو یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، آپ نہ تشریف لے جائیے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے نانا جان نے ارشاد فرما دیا ہے، میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، مجھے کوفہ جانا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی جانب رخت سفر باندھتے ہیں، 8 ذی الحج کو کوفہ کی جانب سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور پھر 18 سے 20 منزلیں طے کرتے ہوئے مقام ثعلبیہ، زبالہ، قادسیہ، یہ سارے مقامات سے گزرتے ہوئے کہیں قیام فرمایا، کہیں سے چلتے رہے، حتیٰ کہ ثعلبیہ میں بھی شاعر ایک ملا، اس نے بھی، چونکہ آپ جب کوفہ کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کو اطلاع مل چکی، خبر ملی کہ کوفی جو ہیں وہ اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں، انہوں نے سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کو بھی شہید کروا دیا ہے، ان کا بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ تو اب آپ آگے تشریف مت لے جائیے، واپس تشریف لے جائیے، مکۃ المکرمہ میں کی طرف چلیے، وہاں پر مسلمان آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی رضا ہے، میں راضی برضا ہوں، تو مجھے یہ سفر کرنا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی جانب چونکہ آپ تشریف لا رہے تھے تو کوفہ کو بائی پاس کرتے ہوئے، اور راستے میں چونکہ حر جو ہے اس کا قافلہ وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، وہ ابن زیاد کی طرف سے آتا ہے، لیکن حر نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ بس مجھے جو حکم ہے میں اس کے مطابق آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو چلتے چلتے یہ قافلہ جو ہے 2 محرم الحرام کربلا میں پہنچ جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے تمام خدام، آپ کے تمام اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے نفوس قدسیہ، جس میں عزت مآب خواتین بھی ہیں، جس میں شہزادے، ننھے شہزادے بھی ہیں، بڑے شہزادے بھی ہیں، کم سن بھی ہیں، جس میں شہزادیاں بھی ہیں، یہ کائنات کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا عظیم عزت مآب قافلہ 2 محرم الحرام کربلا میں اس کی تشریف آوری ہوتی ہے،
اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے تو عرض کیا جاتا ہے یہ مقام کربلا ہے۔ تو چونکہ احادیث مبارکہ اور پھر سیدنا امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے بھی آپ نے سن رکھا تھا، حدیث مبارکہ میں بھی کربلا اور یہاں پہ شہادت کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سن رکھا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ واقعہ مشہور تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی ہماری منزل ہے۔ وہیں پر پھر خیمے جو ہیں وہ قائم کیے گئے اور مقام کربلا پر یوں قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور پھر دیگر معاملات، دیگر واقعات، ان کا تسلسل آگے 3 محرم الحرام، 4، 5، 6، 7 محرم الحرام، پھر 10 محرم الحرام، انشاءاللہ ان پر بھی گفتگو ہوگی، ان واقعات پر۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس عظیم خانوادے کی عظیم قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خانوادے کی جہاں محبت کا دم بھرتے ہیں وہیں ان کی صحیح طریقے سے تعلیمات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، واقعہ کربلا، اس سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس میں پیغام یہی ہے کہ حق کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی خاطر، احکامات کی تعمیل کی خاطر اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے، اگر اپنے گھرانے کی، اپنے بچوں کی جان بھی قربان کرنی پڑے، تو پھر بھی اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھا دیا۔ اور دیکھیے، عام طور پر کبھی بھی اس طرح جنگوں میں خواتین اور بچے ساتھ نہیں ہوتے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معاملہ کیسا سنجیدہ نوعیت کا تھا، اور ایسا معاملہ تھا کہ جس میں یزید پلید جو ہے یا اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ اپنی خبث باطنی کا اس نے یوں اظہار کیا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی مخالف تھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا 2 ہستیوں کا نام لیا، بعد میں واقعہ حرہ جب پیش آتا ہے تو اس میں بھی یزید پلید کی جانب سے مدینہ طیبہ کی حرمت پامال کی جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی ہے، تو اہل بیت کرام علیہم رضوان کا بھی یہ دشمن تھا۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی بقا کی خاطر، مسلمانوں کی بقا کی خاطر، حق کی خاطر ڈٹ جانا ہے، حق کی خاطر سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، اس سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ سنت ہے، اہل بیت کرام علیہ رضوان کی یہ سنت ہے، یعنی طریقہ مبارکہ ہے، اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان کو برداشت کیا جائے، جتنی قربانیاں دینا پڑیں ان قربانیوں سے دریغ نہ کیا جائے، ان قربانیوں سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت کرام علیہ رضوان، صحابہ کرام علیہ رضوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت، زبانی کلامی نہیں، سچی پکی محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کی صحیح طریقے سے جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، زوران ہمیں جوائن کیا عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، علی عباس صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، 208 چک ڈوگراں والا سے آپ کا شکریہ۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال ہے کہ کیا فوتگی والے گھر سے واپس آ کر نہانا چاہیے یا کوئی بات نہیں؟ کہتے ہیں لقمان بھائی بتا کر ہماری اور تمام امت مسلمہ کی رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، کوئی یہ ضروری نہیں ہے آپ کہیں بھی فوتگی پر گئے ہیں تو وہاں سے آ کر غسل کرنا نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی مسنون ہے۔
یعنی کریں گے مباحات میں ہے، کریں گے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کرتے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر غسل جیسے فرض یا واجب ہو جاتا ہے وہ معاملہ ہے تو پھر تو اس موقع پر غسل فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور عیدین یا جمعۃ المبارک کا دن ہے تو پھر غسل جو ہے یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو آپ نے پوچھا ہے، یہ مسئلہ جو پوچھا ہے، اس حوالے میں کہیں بھی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے غسل کرنا۔ لیکن اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو اسے منع بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جو نہیں کرتا تو اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی تم فوتگی والے گھر سے آئے ہو تو تم غسل کرو۔ دونوں معاملات ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا